داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 27۔ مس بینش، کیوں نہ کل رات پھر ڈنر پر ملاقات رکھ لی جائے؟ اس شام میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، فراز نے بینش بخاری کو تکتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر فراز، ندا نے فراز کی مسکراہٹ کے جواب میں سنجیدہ چہرہ لیے لاتعلق سے انداز میں جواب دیا۔ مسٹر فراز، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنی جیکٹس کے ریٹس بڑھانے کے لیے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ندا نے فراز کی خود میں بھرپور دلچسپی لینے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ مس بینش، آپ کی بات سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن نہ جانے کیوں آپ کی کڑوی سے کڑوی بات بھی مجھے بری محسوس نہیں ہوتی۔ مس بینش، آپ نے میری نظر میں اپنی قدر کی بہت کم وقت لگائی ہے۔ رہی ریٹس کی بات، تو میں آپ سے سودے بازی نہیں کر سکتا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہے، میرے دل میں جانے کیوں آپ کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کے کہے کو مجھ سے انکار نہیں ہو پاتا، فراز نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مسٹر فراز، یہ آرڈر انگلینڈ سے منظوری آ جانے کے بعد فائنل سمجھا جائے۔ اب میں چلتی ہوں۔ ندا نے فراز کی جذبات اور اپنائیت سے بھرپور باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، پھر وہ فراز کے آفس سے چلی گئی تھی۔ اگلی صبح ندا کی کار مانسہرہ ہائی وے روانہ ہو گئی۔ ندا اپنے کالج فیلو اور بہترین سہیلی سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے گھر مانسہرہ روانہ ہو گئی تاکہ اپنی سہیلی عفت سے ملا جا سکے۔ ندا کو وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب عفت کے شادی کے روز اس کے گھر سے آتے ہوئے مانسہرہ ہائی وے پر ندا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ندا ماضی کی ان تلخ یادوں کو ذہن میں بسائے سفر کرتی رہی۔ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ندا کی کار عفت کے گاؤں میں داخل ہوئی۔ عفت کا گاؤں ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کہ آج سے کچھ برس پہلے تھا۔ ندا سرسوں کے لہلہاتے پیلے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے کچے راستے پر گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ ندا نے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، کیونکہ عفت اسے ہمیشہ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے زبردستی دوپٹہ اڑا دیا کرتی تھی۔ ندا گہری دلکش آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ لیے گاؤں کے دل فریب منظر کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی گاڑی عفت کے والد کی پرانی لیکن وسیع اور خوبصورت حویلی کے آگے رکی۔ ندا دروازے پر دستک دیے بغیر حویلی میں داخل ہو گئی۔ صحن پار کرتے ندا کو چند لڑکیاں گھر کے کام میں مصروف نظر آئیں۔ وہ لڑکیاں بھی ایک خوبصورت اجنبی لڑکی کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عفت کی بھابھی نے احترام سے پوچھا۔ میں ندا ہوں، عفت کی سہیلی۔ عفت سے ملنے آئی ہوں، ندا نے دلکش مسکان ہونٹوں پر سجائے کہا۔ جی میں نے پہچان لیا ہے، عفت کی بھابھی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے نا۔ وہ ندا کو گاؤں کے روایتی انداز میں سجے ایک کمرے میں لے آئیں۔ ندا کو ایک صوفے پر بٹھانے کے بعد عفت کی بھابھی اندر چلی گئیں۔ ارے ندا! کچھ دیر بعد ندا کو کمرے کے دروازے سے چیخ نما جذباتی آواز سنائی دی۔ ندا نے مڑ کر دیکھا تو عفت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں سہیلیاں آگے بڑھ کر گلے ملیں۔ ندا، تم اچانک کہاں سے آ گئی؟ میں تمہارے لیے بہت روتی رہی ہوں۔ ندا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ عفت ندا سے لپٹی جذباتی انداز میں بولتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس زندگی کا بہاؤ بہاتا ہوا بہت دور لے گیا تھا۔ ندا کی آنکھیں چھلک گئیں۔ ندا، میں نے کئی بار تمہارے گھر بھی گئی، لیکن وہاں تالے پڑے رہتے تھے اور تمہاری کچھ خبر نہ تھی، عفت نے ندا سے الگ ہو کر کہا۔ عفت، مجھے پانی پلا دو، ندا نے آہستہ سے کہا۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ عفت کے اشارے پر خادمہ جلدی سے پانی کا گلاس بھر لائی تھی۔ لو پانی پیو، عفت نے ندا کے بال سلجھا کر کہا۔ ندا نے چند گھونٹ لے کر گلا تر کیا اور گلاس واپس کر دیا۔ ندا، میں تمہارے بارے میں بہت پریشان رہی ہوں، عفت نے کہا۔ عفت، پچھلے چند سالوں میں میں نے اتنے دکھ اور غم سہے ہیں کہ اب موت سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ندا کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی لہر آ گئی۔ پھر ندا عفت کو اپنے اوپر گزرے دردناک واقعات اور زندگی کے اذیت بھرے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتاتی رہی۔ ندا کی باتیں سنتے ہوئے خاموش بیٹھی عفت کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ندا کے والد کے بعد اس کی والدہ کی دکھ بھری موت اور پھر فراز کی طرف سے منگنی توڑ دیے جانے کے واقعات سنتے ہوئے عفت بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ ندا جب اپنی دکھ بھری داستان سنا کر خاموش ہوئی تو خاموش بیٹھی عفت کے گالوں پر آنسو رینگ رہے تھے۔ اپنی سہیلی کی زندگی کے اذیت بھرے واقعات سن کر اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ ندا، تقدیر اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے،
یہ تمہیں دیکھ کر احساس ہوا۔ عفت نے ندا کو گلے لگا کر کہا، میری معصوم سہیلی، زندگی بھر جس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھا گیا، ایسے اذیت ناک لمحے کیسے برداشت کر گئی؟ ندا، تم نے پاکستان سے جاتے ہوئے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں اس فراز کے گھر جا کر اس کی وہ بے عزتی کرتی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کی تقدیر اتنی بدصورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آخر میں عفت ندا کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ندا بھی عفت کے کندھے پر سر رکھے آنکھوں سے دکھ کے موتی برساتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں سہیلیوں کے دل کا غبار جھٹ گیا تو عفت دوسرے کمرے سے سال بھر کے ایک بچے کو اٹھا لائی۔ تمہاری دکھ بڑی باتوں نے مجھے سب کچھ بھلا دیا۔ امی نے تو بہت پہلے مجھے کھانا لگانے کا پوچھا تھا اور میں تمہارے ساتھ بیٹھی رہی۔ چلو کھانا کھا لیتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ عفت نے ندا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد عفت ندا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ ندا کی کار حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی کروا دی گئی تھی اور عفت نے ندا کو ہر صورت رات اس کے گھر رکنے کا کہا تھا۔ آپ کے میاں نظر نہیں آ رہے؟ ندا نے آہستہ سے مسکرا کر عفت سے پوچھا۔ ندا، میں پرسوں ہی اپنے خاوند کے ساتھ لاہور سے یہاں پہنچی ہوں۔ میرے میاں محکمہ آبپاشی کے آفیسر ہیں اور آج کل ان کی لاہور میں ڈیوٹی ہے۔ ہم لوگ تقریباً سال بھر سے لاہور میں رہ رہے ہیں، عفت نے کہا۔ میں بھی پچھلے کچھ عرصہ سے لاہور میں ہوں۔ تم سے یہاں ملاقات ہونی تھی، سو تم اور میں دونوں لاہور سے یہاں چلے آئے۔ پرسوں تم میرے ساتھ ہی لاہور چلنا، ندا نے عفت سے کہا۔ وہ تو چند روز اور یہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن ندا کے کہنے پر عفت کل واپس لاہور چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد دونوں سہیلیاں حویلی کی عقبی جانب دور دور تک پھیلے سرسوں کے کھیتوں میں سیر کرتی رہیں۔ پھر کچھ دیر آرام کے بعد ندا اور عفت لاہور کے لیے روانہ ہو گئیں۔ واپسی پر ندا کافی تلاش کے بعد وہ موڑ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی جہاں اس کی کار کو حادثہ پیش آیا تھا۔ ندا کار ایک طرف کھڑی کیے اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں حفاظتی جنگلے سے اس کی کار ٹکرائی تھی۔ جنگلے کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عفت بھی ندا کے ساتھ کھڑی اس جگہ کو گھورتی رہی۔ ندا وہ حفاظتی جنگلہ تھامے کھڑی رہی۔ اس نے نیچے کھائی میں نہیں جھانکا جہاں اس کی کار کا ملبہ ابھی بھی پڑا ہوا تھا اور اس کار کے چاروں طرف پگھلا ہوا موم اور کچھ ٹوٹی ہوئی موم بتیاں پڑی تھیں جو کہ فراز سال میں کئی بار ندا کی یاد میں جلا جایا کرتا تھا۔ چلو ندا، عفت نے وحشت زدہ سے انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئی تھیں۔ فراز اپنے بیڈ روم میں بیٹھا بنش بخاری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے بنش سے ہر ملاقات کے بعد ندا کی یاد اور شدت سے ستانے لگتی۔ آج بھی فراز ہاتھ میں ندا کی منگنی والی البم تھامے لیٹا ندا کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پچھلے واقعات گھوم رہے تھے۔ بنش کی آواز، اس کی ادائیں ندا سے بہت ملتی تھیں اور چند روز پہلے تو بنش نے فراز کے ذہن کو شدید جذباتی دھچکا لگایا تھا جب فراز نے بنش کو ندا کی طرح 2 چمچوں سے چاول کھاتے دیکھا۔ فراز اپنے دل میں اٹھنے والے اس جذبے کا سامنا کرنے سے پہلو تہی کر رہا تھا کہ بنش فراز کے دل اس کے ذہن پر چھانے لگی تھی۔ اس میں بنش کی خوبصورتی یا اس کی شخصیت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اس جذبے کی بنیاد وہ احساس تھا جو کہ بنش سے ملاقات کے بعد فراز محسوس کرتا۔ اسے بنش کی اداؤں سے ندا جھلکتی ہوئی نظر آتی۔ یہی بات بنش کی اصل خوبصورتی اور اس کی شخصیت میں فراز کے لیے بے پناہ کشش کا باعث تھی۔ فراز اپنی دنیا میں کھویا ندا کے خیالوں سے دل کو بہلا رہا تھا جب اس کے ہاتھ سے ندا کی تصویروں کا البم اچک لیا گیا۔ فراز نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا کہ نادیہ فراز کے سرہانے کھڑی ندا کی منگنی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ فراز، یہ کیا ہے؟ نادیہ نے فراز کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے یہ۔ فراز نے ان تصویروں کا البم نادیہ کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ فراز، ندا مر چکی ہے لیکن تم نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے، ان تصویروں کی صورت میں۔ نادیہ نے تصویریں فراز کے ہاتھ سے دور کر کے کہا۔ ان تصویروں کے ہوتے ندا مر کر بھی میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ نادیہ نے قریبی آتش دان میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نادیہ، رک جاؤ، فراز چیخا، لیکن اتنے میں نادیہ ندا کی تصویروں کا البم آتش دان میں جلتے ہوئے شعلوں کی نظر کر چکی تھی۔ فراز نادیہ کو ایک طرف دھکیل کر ان تصویروں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ نادیہ فراز کا بازو تھامے اسے ایسا کرنے سے روکتی رہی۔
एल्बम शोलों में नज़र नहीं आ रहा था। इस खींचातानी में फराज का हाथ बुरी तरह झुलस गया। फराज ने आखिरकार गुस्से से नादिया को पड़े धकेल दिया। वो करीबी सोफे से टकराकर कालीन पर गिर गई, जबकि फराज ने जलने की परवाह किए बगैर निदा की तस्वीरों का एल्बम आतिशदान से निकाल लिया। एल्बम को आग लगी हुई थी। फराज ने एल्बम को कालीन पर फेंक दिया और कपड़े की मदद से एल्बम को बुझाने लगा। चंद लम्हों बाद फराज अधजला एल्बम हाथ में लिए कालीन पर बैठा था। नादिया ने दोबारा वो एल्बम फराज के हाथ से खींचना चाहा। नादिया, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा, फराज ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। नादिया कुछ देर फराज की तरफ देखती रही, फिर वो रोती हुई वहाँ से चली गई थी। फराज आंखों में नमी लिए जले हुए एल्बम को देखने लगा, जिसकी तकरीबन सभी तस्वीरें जल गई थीं और जो चंद तस्वीरें बच गई थीं उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। फराज को नादिया की हरकत से शदीद अजियत पहुंची थी। ये तस्वीरें नहीं थीं, फराज की मोहब्बत का आखिरी असासा था जो आज लुट गया। फराज नम आँखों के साथ कालीन पर बिखरी अधजली तस्वीरों को देखता रहा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके हाथ का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका है। वह बुत बना निदा की खूबसूरत लेकिन जली हुई तस्वीर देखे जा रहा था। निदा बेटी, कैसी हो? अंकल हारून ने फ़ोन में कहा। अंकल, अच्छी भली हूँ, निदा ने खुशगवार अंदाज में कहा। बेटी, तुमने तो कमाल कर दिखाया। तुमने जो जैकेट्स भेजी हैं वो बहुत ही आला क्वालिटी की हैं। बेटी, तुम इस कंपनी को बाकी का ऑर्डर भी दे सकती हो और उन्हें ताकीद करना कि माल इसी क्वालिटी और मेयार का होना चाहिए जैसे सैंपल हमें आए हैं, अंकल हारून ने कहा। जी अंकल, निदा ने सोच में डूबे लहजे में कहा। निदा बेटी, अब तुम वापस चली आओ, माल बाद में आता रहेगा, अंकल हारून ने उदास लहजे में कहा। अंकल, अभी मुझे कुछ अरसा और रुकना है। मुझे एक पुरानी सहेली मिली है, उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, और वैसे भी मैंने इस मुल्क से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। अब इंग्लैंड आऊँगी तो फिर कभी इस मुल्क का रुख नहीं करूँगी, इसलिए कुछ वक्त दे दीजिए। निदा के लहजे में दर्द का आंसर वाज़िया था। अंकल हारून निदा की दुख भरी आवाज़ सुनकर तड़प उठे थे। मेरी बेटी ऐसी बातें करके अपने अंकल का दिल दुखा रही है। मुझे पता है तुम्हें अपने घर बेचने का दुख है, अंकल हारून ने तकलीफ़ भरे अंदाज में कहा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी अगली किस्त में।